اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے قرآن اور راکٹ سائنس۔ خالق ارض و سما قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ خالق ارض و سما اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو زمین کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، مگر جہاں جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت ہے، یعنی اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم کائنات کی تسخیر کر لو، چاند ستاروں پر کمند ڈال لو، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی، جس نے تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا، جس نے تمہیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جس کے بلبوتے پر تم نے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو ان کامیابیوں پر غرور و تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ سائنٹیفکلی اگر اس آیت مبارکہ پر غور و فکر کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر ہے کہ زمین کی اور آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے باہر نکل جاؤ، اور بھرپور طاقت کے ساتھ انسان آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، اس کی وسعتوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ زمین کے ارد گرد دو فورسز کام کر رہی ہیں، دو قوتیں کام کر رہی ہیں، فورس آف فرکشن اور فورس آف گریوٹی۔ اس آیت میں ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ فورس آف گریوٹی اور فورس آف فرکشن کو چیرتے ہوئے ہم زمین کی وسعتوں سے باہر خلا میں جا سکتے ہیں۔ ذرا غور و فکر کیجئے، ذرا غور سے دیکھیے۔ انگریزوں نے راکٹ ڈیزائن کیا تو سب سے پہلے اس کی ٹاپ کو نوکیلا نوکدار بنایا تاکہ فورس آف فرکشن کو چیرا جا سکے۔ پھر اس کی ٹیل میں بھرپور طاقتور انجن لگایا جو ایندھن فیول سے بھرپور تھا۔ فیول گیس میں کنورٹ ہو کے ارتھ کی زمین کی سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوا، ٹکرایا۔ اس طرح سے ایک بھرپور طاقت کے ساتھ راکٹ نے آسمان کی جانب، بلندی کی جانب فلائی کیا۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن میں جو ہمیں فارمولہ بتایا گیا تھا، انگریزوں نے اس پر اپلائی کیا اور راکٹ ایجاد کر لیا، راکٹ ڈیزائن کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، میڈیٹیٹ کریں، کانسنٹریٹ کریں، تاکہ ہم قرآن کے علوم سے فیضیاب ہو سکیں۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے، قرآن علوم کا منبع ہے، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، اسٹیٹس ہو، سیوکس ہو، اکنامکس ہو، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب قرآن ہی کی مرہون منت ہیں۔ اگر قرآن کا نزول نہ ہوتا تو آج کائنات میں بکھرے ہوئے علوم نہ ہوتے، کائنات کی تسخیر نہ ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، اور نئی نئی ایجادات اور انوینشنز کے ذریعے اپنے وطن کو ترقی دیں اور ترقی کی منازل طے کریں۔ قرآن میں غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے اور ساری دنیا پہ چھا جائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔